بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں. انتہائی محترم اور عزیز قبلہ علامہ افضل حیدری صاحب نے ابھی قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی، تو بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں یہی آیا کہ اسی آیت پر آپ کی خدمت میں چند نکات عرض کیے جائیں. وقت تھوڑا ہے، نماز ظہر کا وقت 1 بجے ہو جائے گا، اس وقت ہم نے گفتگو تمام کرنی ہے. یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے، 53. اس آیت کا خطاب نیک بندوں سے ہے ہی نہیں. توجہ فرما رہے ہیں. اس آیت میں اللہ کا خطاب ہے ہی نہ صرف یہ کہ گناہ گاروں سے، بلکہ ان گناہ گاروں سے جو حد سے بڑھ گئے. البتہ ہر گناہ حد سے بڑھنا ہی ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ایک کام اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ پھر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. کہتے ہیں اگے تے چھوٹے موٹے کردہ ہائی تے ایس واری تے ہاتھ تو ہی بات گیا. حالانکہ ہاتھ تو پہلے بھی بات جاندہ ہے، لیکن اتنا نہ ہی بددا جتنا بات گیا. تو جو بڑے بڑے گناہ گار ہیں، اس آیت کا کریمانہ اور رحیمانہ خطاب انہی کے ساتھ ہے. فرمایا قل، اے رسول کہہ دیجئے. اور پھر یہ نہیں فرمایا اے رسول کہہ دیجئے اللہ فرما رہا ہے میرے بندو. ڈائریکٹ فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو. کون سے بندو؟ متقی پرہیزگاروں، عام لوگوں نہیں. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندوں کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی حدیں کراس کر دی. اپنے نفسوں پر زیادتی کیوں؟ اس لیے کہ نتیجہ گناہ کا انسان کو خود بھگتنا ہے. تھوڑا گناہ ہوگا تو تھوڑا، زیادہ ہوگا تو زیادہ. گناہ ظلم ہے اپنے آپ پر. اللہ گمراہ قوموں کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. یہ جو انہوں نے الٹی سیدھی حرکتیں کی، یہ ہم پہ کوئی ظلم نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے ہی نفسوں پر ظلم کیا کرتے تھے. خود ہی بھگتنی تھی سزا انہوں نے. الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی حدیں کراس کر دی. اب جو جتنا بھی بڑا مجرم ہو، اس آیت کی رینج سے باہر نہیں ہے، اندر آ گیا. تو سوچے میں تو بہت گناہ کیتے، پھر بھی اس کے اندر ہے، اس کتاب کے اندر ہے.
اب جب ان گناہگار بندوں کی توجہ ہو گئی حد سے بڑے وہ کی تو دل میں سوال آیا کہ یا اللہ تجھے تو نیک لوگ پسند ہے، آج ہمیں کیسے یاد کیا، ہم جیسے حد سے بڑے ہوئے مجرموں کو، تو فرما ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، کوئی دھمکی، کوئی سزا، کوئی یہ ہے؟ تو جواب آیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہیں بھی کہہ رہا ہوں اللہ کی رحمت سے مایوس، تم جتنے بھی گناہ کر چکے ہو اللہ کی رحمت ان گناہوں سے بڑی ہے، ان گناہوں سے بڑی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کیسے مایوس نہ ہو، کیا کر دے گا اے اللہ تو، کیسے مایوس نہ ہو، اب پتہ ہے ہم نے کتنے کتنے گناہ کیے ہیں؟ تو جواب آیا مجھے پتہ ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں رحمت سے مایوس نہ ہونا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ یا اللہ بہت ہے، تھوڑے یا کچھ معاف کرے گا یا زیادہ کتنے معاف کرے گا؟ فرمایا جمیعا، سارے کے سارے معاف کر دے۔ اس کے بعد تو اب جو کہے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں اسے سزا ملنی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کی اس آیت کے الٹ نظریہ رکھتا ہے۔ تو اس وجہ سے کسی کو توبہ نہ کرنے کی ایکسکیوز، عذر نہیں دیا جائے گا کہ اس نے یہ کہا کہ میں تو اتنے کر لیں کہ میری تو بخشش ہے ہی کوئی نہیں۔ انہی کے لیے کہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نہ صرف یہ کہ کچھ معاف کرے گا، نہیں، سارے کے سارے معاف کر دے گا۔ جانتے ہو وہ کون ہے؟ انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہ تو ہے ہی بہت زیادہ مغفرت والا اور رحمتیں کرنے والا۔ اور آل عمران میں اللہ نے فرمایا گناہگاروں کو کہ توبہ کر لیتے ہیں اچھے لوگ جب غلطی کوئی ہو جائے، اور پھر وہاں فوراً فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور ہے کون جیڑا گناہ معاف کر سکے؟ اللہ کہہ رہے مینوں پتہ میں ہی معاف کرنے، تو میں پھر تھانوں کیوں چھڑ دے کہ میں معاف نہیں کرتا۔ ایک ہی دروازہ ہے معافی کا، میرا، اور وہ کھلا ہوا۔ یہ آیت نمبر 53 تھی، لیکن یہاں تک بات روکنی نہیں چاہیے، نہ اللہ نے روکی ہے۔ یہ نکتہ سمجھ لیں، وقت تھوڑا ہے نا، یہ نکتہ سمجھ لیں۔ عام طور پر مجالس میں قبلہ علامہ حیدری صاحب نے اشارہ کر دیا تھا اس بات کی جانب جو آیت نمبر 54 میں اللہ نے بات کی ہے۔ بعض لوگ بات کرتے ہیں، آدھی بات کرتے ہیں، پوری تصویر نہیں دکھاتے، تو کام بڑا خراب ہو جاتا ہے۔ آدھا سچ کبھی کبھی جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو جناب کوئی آئے تقریر کرے او گناہ گاروں فکر دی لوڑ ہی کوئی نہیں، اللہ سارے معاف کر دینے، تو وہ سمجھن کہ ایویں ہی معاف کر دے۔ اللہ آدھی بات نہیں کرتا۔ آیت نمبر 54 میں کیا فرمایا؟ اب گناہگار ساتھ ساتھ چل رہے ہیں نا، پہلے کہتے ہیں یا اللہ ساڑھے نال خطاب، اللہ کے ہاں تھوڑے نال خطاب، ہاتھ تو جڑے بات کہہ رہے ہو انہاں نال خطاب، یا اللہ کی فرمائیں دے ہو انہیں دو زبیت پاؤ، نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ابھی تمہاری مہلت ختم نہیں ہوئی، جب تک مہلت ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا اپنے گناہوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ یا اللہ پر تسی کی کر سو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر چھڑ سی، انہو هو الغفور الرحیم، اپنا تعارف میں تو ہوں ہی، اللہ تو ہے یقیناً غفور اور رحیم۔ تو مڑ یا اللہ مڑ کی کریے؟ امپورٹنٹ سوال اے جڑا تسا فرمایا سارے معاف ہو جا سن، پھر ہن اسی کی کریے؟ تو کچھ لوگ اے دس دئی کوئی نہیں، ادھی گل کر کے بندے راضی کر کے چھڑ دیں، لیکن اللہ نے فرمایا ہاں میں دس دا کی کروں، میرے دروازے تو نس گیا ہے واپس آ اے پنڈا میں نوکر نس جاندن کری گئے، پھر آدھن کسی نے سفارش آدھن میں معافی لے دے، میرا دل بڑا کرتا ہے جاون دا پر میرے لتر بڑے پاؤں، بڑا جلال اللہ ہے،
سردار یا چودھری پنڈ دا اس بڑے لتر مارنے میں ویکھو بڑا ڈانڈا مارتا تے معافی لے جو تے جاندا پیغام والی اپنے شپڑے کوئی نہ سردار صاحب ابو آپ ہی پیغام آ گیا تو بس واپس آ جا میں ہار سے چھاڑ دوں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ بس اپنے پالنے والے کے در پہ واپس آ جا کال بھوک دے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اتھے کھلو کے نہیں رکھنا یا اللہ معاف کر دے ٹھیک ہے نا اتھے کھلو کے نہیں رکھنا واپس آنا پتہ تے لگے بھی صحیح معافی شرمندگی ہو گئی یا اللہ معاف کر دے راتی پٹھے سیدھے کام کیتے اٹھن لگے آکھیا یا اللہ بڑے گناہ گار ہے معاف کر دے کال پھر ہوئی اے نہیں ہوتی توبہ واپس آ اے نہیں کہ واپس آ جا دمی واپس آئے شامی پھر ناس گیا جس لئے گناہ دا ٹائم آیا پٹھے سیدھے کام دا پھر ناس گیا صبح پھر استغفراللہ ایسے چکر بازی نہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ اپنے رب کی طرف واپس آ جاؤ یا اللہ کتنا ٹائم ہے اللہ فرمائندہ اے تھوڑا کوئی نہیں دسنا رہے تو تسی اور دو نمبریاں کرنا ٹائم کتنا تھوڑا باقی ہے اے کوئی نہیں دسنا کیونکہ موڑ تسی دو نمبری کیونکہ تسا بڑا یارانہ کیتا ہویا ہے حضرت ناجینا نا ابلیس وہ آدھا کل کری حالی تا جوان ہے حالی تا موج مستی کر لا زندگی پئی ہے توبہ کر لا اللہ کا سبکھا راضی ہو جانا تو دو نمبری پتہ لمبی توبہ لمبی کیوں کرواتا ہے اس کو پتہ ہے جتنی باری گناہ کر سی اتنی توبہ دی توفیق مکدی جا سی ٹھیک ہے نا جیسے جتنا کینسر بڑھتا جائے ایک سٹیج کراس کر جائے پھر علاج ہوتا ہی کوئی وہ کہہ کو آتا ہے کینسر گناہ نہ کرتا رہے انہوں پتہ ہی نہ لگے اینڈ تے جواب ہو جاوے ہن تیرا ختم اللہ علی قلوبہم سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم اے رسول ہن تو دنیا دا سب تو بڑا ڈاکٹر ہے ہن تو بھی انہوں دس یا نہ دس کے نہ کوئی فرق کوئی نہیں پڑا پھر اس سٹیج پہ چلا جاتا توجہ فرما رہے ہیں یہ ابلیس کو پتہ ہے تو کہتا ہے توبہ ٹالو لیٹ کرتے جاؤ تو اللہ نے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ قبل اس کے کہ اللہ کی گرفت کا وقت آ جائے پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے بڑو جڑا پہ آندہ ہے نا واپس آ جا کہ تو واپس نہ آیا تو بڑو ڈاٹا بھی بڑا وَقُلْ لِعِبَادِي اے رسول میرے بندوں کو بتا دیجئے اِنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ میں بڑا معاف کرنے والا اور بڑی رحمتوں والا ہوں وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الشَّدِيدُ پر جو میری آفر کو ٹھکرا دے اور مستی میں لگا رہے اور میری پکڑ کا ٹائم آ جائے تو پھر اے رسول یہ بھی بتا دو جب میں سزا دیتا ہوں تو میری سزا بھی بڑی سخت ہوتی ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ تو اس دن وہ ایسا عذاب دے گا کہ کسی نے ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ اور ایسی گرفت کرے گا کہ کسی نے کبھی ایسی گرفت نہیں کی ہو پھر اس سے بچ جاؤ اس نے پہلے بتا دیا ہے اپنی مولت سے فائدہ اٹھا لو اب گناہ گاروں نے کہا یا اللہ واپس آمن میں تیار ہے کیویں آئیے آیت نمبر 55 سورہ زمر قرآن پڑھ دو یا کوئی دی انشاءاللہ پڑھ دو اللہ سارے کو توفیق دے اس مولانا صاحب طرح نہ ہوئے آئے جڑے میں کیوں آکھیا انشاءاللہ پڑھ دے ہو کہ وہ نکلے نا گھروں کسی شادی تے نکاح تے جانا ہے تو انہوں نویں کپڑے شپڑے پائے کہ نہ سیٹھا دی شادی ہے کہ وہ نکاح تے چنگا بھلا ہدیہ بھی ملنا ہے انہوں بڑے چٹے کپڑے پائے نہ دھو کے چمک کے داڑھی میں سیٹ سوٹ کر کے نکلے باہر تے جب تھوڑا دور گئے نا گھر تو تے کولو ایک کتا لگیا لگ دے پہ اس ایسی جھرجری ماری سارا پانی مولوی صاحب دھوتے اور ٹائم آئی کوئی نہ جب واپس جا کے کپڑے چینج کرن پاک کرن تے وہ شادی دا ٹائم گزر جانا ہے تو انہوں نے کیا انشاءاللہ اے بلی آئی انشاءاللہ اے بلی آئی کچھ بھی نہیں ہویا میں پاک ٹھیک ہے نا انشاءاللہ قرآن پڑھسائیں بلی آئی انج نہیں ہوتا قرآن پڑھو نہیں تو بڑا پچھتیس ہو میرے سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ تو بڑی سخت گلا کرتا ہے
میں آدم کہ اے مینوں یہ لگتا ہے کہ جس لئے ایک بندہ ویندا ہے نا کہ میرے عزیز دے مٹھا کھا کھا کے دند خراب ہوئے پین وچ کیڑے بڑے پین کالے کٹ ہوئے پین ان کو آکھے نا یہ مٹھا دے مٹھا چنگا لگتا ہے جی وہ مخلص ہوئے آتا میں مٹھا کدی بھی نہیں دینا پاوے رو کے باں باں کرتا اینو چنگا لگے یا بیڑا لگے میں تو اینو مسواک ہی کرانی ہے میں تو اندر دندہ تے دوائی لانی ہے تو ضروری ہوئے تو کوئی دند کٹ بھی چھڑنا ہے لیکن جڑا بچہ ہوتا ہے وہ میٹھا میٹھا ہے جو ہمیں دانت دیکھنا رہا تو ہمیں میٹھا کھانے کی بڑی عادت پڑ گئی ہے لہٰذا ہمیں وہ بات اچھی نہیں لگتی کہ کوئی خلوص میں بھی آ کے کرے کہ ایویں نہ خوش ہوئے رہو تھوڑا نہ گلا میں دھیان کر لو اس واسطے میں آدم کہ تسی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ دی بڑی نعمت حب اہل بیت تھوڑے دلائیں ہے ولایت اہل بیت تھوڑے دلائیں ہے لیکن اللہ دی قسم جڑا قرآن تو دور ہے ان فائدہ کوئی نہیں ہونا اس سے ناراض ہو جاتے ہیں کہتے ہیں تو غلط ہے تو بڑی سخت گلا کرتا ہے تو میں جواب میں کہتا ہوں جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں ٹھیک ہے نا جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں یا اللہ واپس کیویں آئیے کی طریقہ ہے وہ بھی تو سی دسو تو اللہ نے آیت نمبر 55 میں طریقہ بتایا یہ انہیں پتہ چلتا ہے جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں غور کرتے ہیں نہیں تو سانو تو شعر و شاعری ایویں توبہ ساڈی ہو جاتی ہے ایک دم میں شاعری سنی ایک دی بندے دی کہ آندا ہے مینوں فرشتے آکھیا ہن تو توبہ نہ بھی کرتے تو بخشی گیا ڈائریکٹ اللہ کے خلاف لیکن پتہ اس کو چلے گا جس اللہ دی گل پڑھی ہو جس پڑھی نہ ہوئے انہوں ہور مزہ ہونا ہور اچھا نعرہ مارنا ہے کہ بغیر توبہ دے ایسا موجہ لگ گئی ہیں دنیا کی جو مرضی کرو تو آخر ہے جی اتنا اچھا پیکج 2 نمبر ہوتا ہے نے یاد رکھا ہے اے کدی بندے کدی پیسے رکھواندے نا کہ مہینے دا پروفٹ ملے تو وہ آندا ہے مہینے دا میں 1200 روپیہ دے سا لاکھ تے کوئی آندا میں 1400 دے سا ایک آکی آندا تیرو لاکھ تے 10,000 دے سا اے آندا اے ٹھیک ہے حالانکہ ہوندہ وہ فراڈ ہے لاکھ تے جڑے 10,000 دے دن نا وہ 2-3 مہینے دے کے مڑ غائب ہو گئے مڑا نے نقصان ہو گیا جڑے پیکج قرآن دے پیکج دے مطابق نہیں نا وہ سارے 2 نمبر ہیں پتہ انہوں لگنا ہے جڑا قرآن پڑھے پتہ انہوں لگے گا جڑا اللہ دی کتاب پڑھے گا اس واسطے نبی پاک فرمایا میں تھانوں 2 شیئیں دے کے 2 چیزاں دے کے جا رہے ہیں انہاں دوواں نوں تھام کے رکھنا کسی دے چکر وچ نہ آ جانا کسی کے چکر میں جب تک یہ لفظ ما ان تمسکتم بہما جب تک تم نے ان دونوں کو تھاما ایک باری نہیں کہ اینج کر کے قرآن میں چوم لیا تو سارا دے شیطان دے سائے تھلے اینج نہیں جب تک تم نے تھامے رکھا گمراہ نہیں ہوگے یعنی ایدو تسی چھڑیا ایدو میری کمپنی دی گارنٹی ختم کمپنی دی گارنٹی اس وقت تک ہے جدن تک تیرے ہاتھ قرآن دا دامن بھی ہوئے تے اہل بیت دا دامن بھی تو ایک دامن چھڑیا دعا آٹومیٹکلی چلا جائے گا کیونکہ دو میں جتھے راندے نہ کٹھے راندے اے عقل لے راندے ہی کوئی نہیں جے قرآن دے نا تے تینوں کوئی شے دتی گئی اہل بیت تو بغیر او وہ قرآن اسی جیڑا نیزیاں تے چلی گیا ہے او حقیقت قرآن نہ اسی جیڑا دھوکھا دیون واسطے استعمال ہویا ہے او تے ہو سکتا ہے حقیقت قرآن نہیں ہو سکتی جے تینوں اہل بیت انج دسے گئے کہ تینوں قرآن دی لوڑ محسوس نہیں ہوتی تاکہ تینوں چکر دیتا گیا ہے حقیقت ہوئی ہے جیڑے نبیاں دے سردار دس گئے تے گارنٹی اس سے دی ہدایت دی ہے جیڑے اللہ دے رسول دس کے چلے گئے کی دس یعنی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی جب تک تم نے ان دونوں سے تمسک کیا کبھی گمراہ نہیں ہوگے آیت نمبر 55 ابھی میں نے نہیں پڑھی کیا فرمایا یا اللہ ہن واپس کیویں آئیے فرمایا واتبعوا پیروی کرو ہدایات تم تک پہنچ چکی ہیں واتبعوا اور اتباع کرو واپسی کا راستہ میں بتا رہا ہوں اتباع اپنے سے طریقے نہ نکال لیں میں ہوں توبہ کیتی ہے تو میں دیکھ پکاندہ پہ یہ کوئی نہیں لکھیا قرآن توبہ تاں قبول ہوندی ہے دیکھ پکاؤ توبہ دا اپنا ہی طریقہ توبہ کیسے قبول ہوتی ہے فرمایا واتبعوا
اور اتباع کرو یا اللہ کس کی؟ احسن ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نازل ہونے والی بہترین چیز، اس کو فالو کرو۔ خدا نہ کیے، خدا نہ کیے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم، اس کی پیروی کرو جو بہترین چیز تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے۔ عظمت قرآن کیا ہے؟ ایک عام انسان کو بھی اسے فالو کرنا ہے، اور درجات بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ، اہل بیت تک پہنچ جاؤ جن کے برابر کوئی نہیں، پھر رسول اللہ تک پہنچ جاؤ جن کے برابر کوئی نہیں۔ اس رسول کو بھی اللہ کا یہی حکم آپ کو نظر آئے گا، اتبع ما انزل الیک من ربک، اے رسول کسی کی بات مت ماننا، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلتے جائیں۔ ساڑی قوم ایڈی سیانی ہو گئی قرآن چھڑ کے کہ ایک بندہ آیا سٹیج تے تبرک میرے فون نے چاہے کسے لینا ہوئے تھے ویڈیو سٹیج تے آیا ایڈی باب مدینہ العلم دے منن آلے اتنی زیادہ جہالت کا شکار ہو گئے کہ او سٹیج تے آ کے آندہ ہے ایک ہی تھوانو انہا وہی رسول پاک دے فضائل پہ بیان ہوندے، رسول پاک دے فضائل ساڑی قوم میں پتہ ہی کوئی نہیں، فضائل کیڑے ہوندے تو کفر کیڑا ہوندہ ہے پتہ ہی کوئی نہیں، ختم ہو گیا، شرک کی ہوندہ ہے پتہ ہی کوئی نہیں، سمجھتے جیڑی بھی مولا دی تعریف ہوئے باہمیں دین دی جڑ بڑھی جاوے آندن سبحان اللہ تے نعرہ مار دیں۔ سنو کیا کہتا ہے، کہتا ہے تو ہمیں وہی تے چکر اچ پا دیتا نے جیڑا وہی دا محتاج ہوئے او انبیاء دا سردار ہوندہ ہی کوئی نہیں، لوگ بھی آندن واہ 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 سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے یہ سیدھا سیدھا انکار رسالت ہے، اس لیے کہ نبی کہتے ہی اس کو ہے جس کے اوپر وہی آتی ہو، اکیتا وہی دے محتاج ہی کوئی نہیں، ایتا جیڑا بول دے نے وہ وہی بڑھتا جاندہ ہے۔ آگے سے بیٹھی ہوئی جہالت ناچتی ہے، کہتی ہے سبحان اللہ واہ واہ کیڑی سونی تو گال کیتی ہے، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ اگر جو یہ کہہ رہے ہیں اس کا انہیں شعوری اندازہ ہو تو یہ دین اسلام سے خارج ہے، انہیں اندازہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی، انہوں نے قرآن نہیں پڑھا۔ بار بار اللہ فرماتا ہے اے رسول فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے رسول آپ دیکھیں نا ہمیں کہا اللہ کے رسول نے قرآن اور اہل بیت سے تمسک کرو، لیکن اللہ نے رسول سے کیا کہا ہوا ہے؟ فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے رسول جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لیجئے، اس کو مضبوطی سے تھام لیجئے۔ انک علی صراط مستقیم، تو ہماری گارنٹی ہے آپ کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ پھر فرمایا یہ سورہ زخرف ہے، پھر فرمایا وہ کئی صورتہ تھا میں نہ بولتا تو بندے دل چاہتے بہت سی سانوں کی پتہ، سانوں تا صرف کلو واللہ دا پتہ ہے، تو انہا اتائنہ دا پتہ ہے، تو سورۃ الفاتحہ دا پتہ ہے، تو تھوڑا یاسین رحمان دا پتہ ہے، تو فی امان اللہ، باقی قرآن پتہ نہیں کہنے واسطے آئے۔ زخرف میں ہے یہ سورت فَاسْتَمْ آیت فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ قرآن کا مقام دیکھیے، اے رسول مضبوطی سے تھام لیجئے وہ جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، یقیناً آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ وَإِنَّهُ توجہ سے سننا، وَإِنَّهُ جو قرآن مزاج نہیں ہے ان پہ گرا گزر جاتی ہیں باتیں، لیکن قرآن پڑھ لو، حقیقت یہی ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، اے رسول یہ قرآن آپ کے لیے بھی نصیحت ہے، وَلِقَوْمِكَ اور آپ کی قوم کے لیے بھی نصیحت ہے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ اور آن قریب میں تم سب سے پوچھوں گا اس قرآن کے بارے میں۔ اور حدیث رسول بھی ہے، ہمارے اہل بیت کی روایات میں آئی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اے وہ لوگوں جن کو قرآن دیا گیا ہے خبردار ہو جاؤ، اس قرآن کے بارے میں قیامت کے دن تم سے بھی سوال ہونا ہے اور مجھ رسول اللہ سے بھی سوال ہونا ہے۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے، یہ تو پڑھتے ہی کوئی نہیں، جڑے پڑھتے ہیں وہ بھی اونج پڑھتے ہیں جویں شیطان چاہتا ہے، اونج نہیں پڑھتے جویں اللہ چاہتا ہے، جویں رسول چاہتا ہے، جویں اہل بیت چاہتے ہیں، جویں مولا علی چاہتے ہیں۔ مولا علی کیسی قرات چاہتے ہیں؟ روایت ہے مولا علی کی، میں نے کہا تھا نا آدھا سچ جھوٹ سے بدتر ہوتا ہے، مجھے آدھا سچ بتایا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا، اہل بیت نے فرمایا تو ایک باری سورہ یاسین پڑھ تینوں اتنا ثواب ملنا ہے۔ یہ آدھا سچ ہے، آدھا سچ اور بھی تھا، وہ پتہ نہیں کیوں پی گئے۔ وہ آدھا سچ یہ تھا کہ اسی مولا نے فرمایا اس
اس قرات میں، اس قرآن پڑھنے میں کوئی خیر نہیں جس میں غور و فکر نہ ہو. لا خیر فی قراءۃ لیس فیہا تدبر، اس قرات میں کوئی خیر نہیں جس میں تدبر کوئی نہیں. اب دیکھو آدھا سچ کتنا خطرناک ہوتا ہے. ساری کام لگ گئی توتے طرح پڑھن تے، کسے غور و فکر کرن دا خیال ہی کسی کو نہیں ہوں. توجہ فرما رہے ہیں نا. قرآن دے تھلو لگنے شروع ہو گئے، قرآن دے تویز شروع ہو گئے، قرآن دے پھوکے شروع ہو گئے. ساری عمر قرآن دے نیڑے نہ لگیا، ہن مر گیا، قرآن دی بخشش دے ختم شروع ہو گئے. وہ کس فراڈ میں پڑ گئے، کس نے ہمیں چکر دے دیا. یہ قرآن اس کو فائدہ دے گا جس نے اس کو فالو کیا ہوگا. چونکہ اللہ کہہ رہا ہے جتنے بھی گناہ گار ہو میں معافی تھانوں NRO دیون تیار. آ جاؤ واپس. لیکن آ کے نہیں کہ پھر کرپشن کرو، پھر تھانوں بہا دے گا، پھر کھانا شروع کر دیو. نہ، ہن تو سا کرنا ہے. کی کرنا ہے؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم. وہ بہترین قانون، وہ بہترین چیز جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اس کی اتباع میں اب زندگی گزارنی ہے. اب ڈنڈی نہیں مارنی. توجہ فرما رہے ہیں. من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ. پچھلی آیت میں بغتۃ نہیں تھا، بغتہ کہتے ہیں اچانک. جی بندہ بڑی شوق نہ ڈرامہ پہ پیدا ہوئے، بڑا سین آ گیا ہوئے، اک آنے پاڑ پاڑ کے ویکھ رہے ہوئے، ہن کی ہوئے بجلی بھاگ جائے، بجلی بھاگ جائے. ٹھیک ہے نا. موڑو باپ ڈالے کی سنیں گے تو پتا ہے. ٹھیک ہے نا. بجلی بھاگ جاوے. اے نہ ہوئے کہ ایاتیکم العذاب بغتۃ. تسی گناہ دے ڈھیر، ہن میں اے بھی کرنا ہے، ہن میں بھی کرنا ہے. آج میں لاکھ کھادا ہے فراڈ نال، کل میں 2 لاکھ کھانا ہے. اچانک بجلی بھاگ جائے، اچانک بجلی ہی بھاگ جائے. مین سوچی اللہ چیک چھڑے. آ نہ ذرا میرے یار، بڑا تو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا تھا فراڈ کرنے میں. آجا میرے پاس. من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ. اچانک اللہ کی گرفت اور سزا کا وقت آ جائے. وانتم لا تشعرون. اور تمہیں شعور بھی نہ ہو. تسی تو بڑا منصوبہ بڑھائی بیٹھے ہے، آج اتنے کھانے، آج راتی فلانی محفل جانا، بڑا سواد ہونا ہے. کوئی بندے آتے ہیں اتنے دیسی پیندے آستے، آج میرا بیلی ولایتو آیا، ولایتی لے کے آیا. اللہ پیچھو مین سوچی چھے. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. تھوانو پتہ ہی نہ ہوئے تھوڑے نال ہو کی، تھوڑے نال ہونا کی. کبھی کبھی خبر آپ سنتے ہیں نا، زہریلی شراب پینے سے اتنے بندے شہید. اے ساڑی قرآن تو دوری انجی رہی نا تو موڑے بھی شہید ہو جانے. یاد رکھیں، ہر چیز اپنا معنی بدل رہی ہے. اللہ نے فرمایا تھا جو مومن ہو وہ فاسق کی طرح نہیں ہوتا. اسی کہ یا اللہ پرانے زمانے چینج ہوتا ہے، اسی تو مومن بھی کھیندے ہیں، ہر 2 نمبری کرتا ہے موڑ بھی مومن ہے کہ نہیں. اصل اللہ کہ یا اللہ زمانہ بدلتا پیا ہے. ٹھیک ہے نا. ہون تے آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے، اسی اور نوے مومن بنا لیتا ہے. جس کدی بھی مومن والا کرتوت نہ کیتا ہوئے، اسی وہ بھی تھانوں مومن بنا کے، کیونکہ اون دے منہ تے اینج ہے، اون دے کپڑے اینج ہیں، وہ فلانی محفل جاندا ہے، باقی جوڑا کردا اون دا اپنا معاملہ ہے مومن. ہم نے ڈیفینیشنز چینج کر دی. توجہ فرما رہے ہیں. من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون. قبل اس کے کہ عذاب تم پر آ جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. میں ایک دعا سوچ کے تو نہیں سوچی، تو انہوں نے تھی جن کی دعا ہے امام صادق علیہ السلام کی، لیکن وقت کم تھا، آدھا گھنٹہ میرے پاس تھا. میں یہیں پہ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کیونکہ وقت اذان ہے. ذکر مصائب سے میں معذرت چاہتا ہوں. انشاءاللہ زور اور اثر کے بعد علماء کرام خطبہ خطاب فرمائیں گے اور انشاءاللہ مصائب آل محمد بھی آپ سنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسائل کی حکمت اور ان کو کیوں بیان کرنے کی تاکید کی گئی، یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی اور پوری زندگیوں میں قرآن کا دامن جیسے تھامنا چاہیے ویسے تھامنے کی، اور اہل بیت کا دامن جیسے تھامنا چاہیے، اپنی مرضی سے نہیں ان کی مرضی سے، جس طرح انہوں نے بتایا ہے تھامنے کی. ہم سب کو اے پروردگار توفیق عطا فرما. اے
پروردگار جتنے مومن یہاں پر تشریف فرما ہیں، دلوں میں کوئی پریشانی کوئی مشکل رکھتے ہیں، اپنے وطن کے ہمارے بہت حالات سخت ہیں، پروردگار ہم سب پہ رحم فرما، اپنے حلال رزق کے خزانوں میں سے ہمارے لیے وسعتیں اور فراوانیاں پیدا فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، ہمارے مرحومین بالخصوص اس فرش عزا کے بانیان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ہم سب کا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔